بیلنس آف پیمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں، جس ایکسپورٹ کی انکریز کی آپ بات کرتے ہیں، جس بیٹر گورننس کی آپ بات کرتے ہیں، جس اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کی آپ بات کرتے ہیں، اگر وہ نیچے ماسس میں کنورٹ نہیں ہو رہی چیز، اگر آلو پیاز چاول دال مہنگی مل رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ فگرز عوام کو کیسے سمجھا سکیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ اکانومی بہت اچھی کر دی ہے؟ عام بندے کا تو یہ انڈیکیٹر سے اور ان ڈیجٹ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کی صحت ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کا ہارٹ ٹھیک ہو گیا ہے، اگر آپ کی لنگز کام کر رہی ہیں، اگر آپ کا لیور ٹھیک چل رہا ہے، بہتر ہو گیا ہے، اور اگر آپ کی انگلی کٹی ہوئی ہے تو اس میں اصل چیز جو ہے آپ کی، جب دیکھیں ملک جب سٹرونگ ہوگا، جب اس کی اکانومی سٹرونگ ہوگی، انہوں نے تو ہمیشہ اکنامک فجنگ کر کے یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، یہ جو اور جتنے بھی قرضے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ یہ بجائے اپنے آپ کو پولیٹیکل ریئل پاکستان کو آگے لے جانے کے، انہوں نے چیزوں کو چھپا کر رکھا، قالین کے اندر ڈالا کہ جب دوسری کوئی حکومت آئے گی تو وہ سنبھالے۔ یہ پیپلز پارٹی نے بھی کیا، یہ نون نے بھی کیا، اور نتیجتاً کیا ہے کہ جو چیزیں ہم نے جو پیمنٹس، یعنی اگر آپ کے پاس پیسے آتے رہیں اور جن لوگوں کو آپ نے دینا ہے ان کو نہ دیں تو ظاہر ہے آپ تو ملینئر ہو جائیں گے، لیکن وہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کہ پیسے نہیں ملے ہیں، ان کی تو حالت بری ہو جائے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اثرات ہیں نا، یہ نیچے جائیں گے، سختی ہوتی ہے، نہیں ہمارے لیے چیلنج ہے۔ نیچے کب تک جائیں گے؟ جی یہ اثرات نیچے کب تک جائیں گے؟ دیکھیں یہ بہت ہی ان قریب اس وقت جو ہے نا، ہماری مہنگائی سب سے بڑا فوکس ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے۔ ہم بھی، آپ بھی، ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ پرائم منسٹر یہ نہیں ہے کہ ان کی طرح بادشاہوں کی طرح انگلینڈ میں A1 فیلڈ میں اربوں کے اپارٹمنٹس میں رہ رہا ہے، اور وہاں سے اس کی اولاد بھی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ جو ہے تو جلسے کی کالیں دے رہا ہے۔ ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، ہمارا اس ملک کے ساتھ اثاثے ہمارے ادھر ہیں، ہمارا مستقبل اس کے، ہمارے بچوں کا مستقبل ان کے ساتھ ہے۔ تو ہماری تو پوری کوشش ہے کہ ہم اسی ملک کو جنت بنائیں، اسی ملک کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور یہ جتنی بھی سٹیپس لے جا رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان، وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں، بہت ہی قریب میں قیمتیں تو 3-4 ہفتوں میں جو ہے تو انشاءاللہ کم ہونی، گندم بھی آ رہی ہے، چینی بھی آ رہی ہے، امپورٹ کر رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، ظاہر ہے پہلے ایکسپورٹ کی تھی اب امپورٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں جب یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارے خیبر پختونخوا میں جب کم ہوئی اس کی گندم، تو ظاہر ہے کہ اسے ایک مارکیٹ میں وہ تو آ جاتا ہے نا، لیکن اس وقت ہمارے پاس ہے۔ شبلی فراز صاحب، آپ کو یہ تو یقین ہوگا، دیکھیں یہ بات ہم مانتے ہیں، نہ دھرنوں سے نہ جلسوں سے، حالانکہ میرے پاس اس وقت متعدد سٹیٹمنٹس اپوزیشن کے لوگوں کے وہ پڑھیں جس میں وہ کہتے ہیں ہم جنوری تک یہ کر دیں گے، ہم دسمبر میں یہ کر دیں گے، ہم ہیٹ اپ کریں گے، آہستہ آہستہ مومنٹم بنائیں گے۔ جلسوں دھرنوں تحریکوں سے حکومت پہ پریشر ضرور آتا ہے، حکومت جاتی نہیں، آپ کی گورنمنٹ دیٹ از دیر، لیکن اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن کو ایک طرف پورا رول آؤٹ کر کے مہنگائی جیسے مسئلے کو کنٹرول نہ کر سکے تو آپ کو یہ اندازہ ہے کہ وہ عوامی رد عمل آپ کی حکومت کے پروسیس میں بہت ساری ہرڈلز کلیئر کریں؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ پر اگر اس طرح مہنگائی ہو جو لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے، جو کہ افیکٹ کر رہی ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کہیں کہ جس طرح کہ ایک زمانے میں اسحاق ڈار کو کسی نے کہا تھا کہ جی وہ روٹی بہت مہنگی ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ چکن کھائیں، ٹھیک ہے، تو ہم تو وہ بات نہیں کر رہے، ہم تو مان رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک میں بڑے ہر قسم کے جو مافیاز ہیں، وہ ان کی جو آج جو اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کے نیچے انہوں نے وہ بڑے بڑے اجتہا بن گئے ہیں، تو وہ تو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے، وہ تو چاہیں گے کہ یہ چیزوں کو بھی روک لیں، ہوڈنگ بھی کریں، اب ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، بریف کامنٹ مجھے ذرا بتائیے گا، because I have to close this segment۔ مجھے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم انہیں گھر بھیجیں گے، عوامی حکومت بنائیں گے، ریفارمز کریں گے، ریفارمز کر کے اس کے بعد الیکشن کریں گے۔ جب 40 سال میں نہیں کر سکی، کتنی دفعہ ان کو حکومتیں ملیں، تو اب یہ جو عوام کو ایک دفعہ پھر دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اور بلاول صاحب، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے؟ وہ تو اپنے ایک سندھ کے ایک رورل پارٹی بن گئی ہے، یہ تو آ کے تو دوسرے اکٹھے مل کے اور شو کر رہے ہیں، سارے جیسے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور کہیں کہ جی ہر ایک ملینئر ہے۔ یہ مطلب بلاول کو چھوڑ دیں آپ۔ ٹھیک، لاسٹ کامنٹ مجھے بتا دیں، اگر اپوزیشن سے کسی سٹیج پر انگیج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں ہم ہر چیز پہ انگیج کریں گے، لیکن اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو کرپشن کے کیسز پہ ان کو ہم ریلیکسیشن دیں، وہ ہم کبھی نہیں دیں گے، چاہے کوئی بھی اس کے نتائج ہوں، کوئی بھی نتائج ہوں۔ فار ایگزامپل نہیں، مطلب ہے کہ ایون اف وی ہیو ٹو گو وی ول گو، بٹ وی ول ناٹ کمپرومائز آن کرپشن، ہم کمپرومائز کرپشن پہ نہیں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ شبلی فراز صاحب، منسٹر انفارمیشن ہمارے ساتھ موجود تھے۔